السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان عظیم ہے کہ جس مالک کی توفیق خاص سے آج ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنے مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پہلے ہم نے حقوق والدین پہ تقریباً 4 جمعے گفتگو کی۔ اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے کے اندر مسائل ہیں ان مسائل کا حل نکالا جائے اور جس چیز کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کیا جائے۔ آج بھی انشاءاللہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ آج کا جو موضوع ہے یہ تقریباً 80% جو ہے یہ بیان نہیں کیا جاتا، تو میں نے چاہا کہ اس پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک اچھے شہری، اچھے پاکستانی، اچھے مسلمان اور اچھے مومن بن سکیں۔ آج کا موضوع ہے بیویوں کے حقوق۔ اس ٹاپک پہ الا ماشاءاللہ کبھی کوئی بولا ہو، ورنہ اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا، جبکہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کو نصف ایمان قرار دیا۔ جو بیوی ہوتی ہے وہ شوہر کا آدھا ایمان ہوتی ہے۔ بیوی جب بیوی بنتی ہے تو وہ کسی کی امان میں آتی ہے اور اس امان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی امان ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ارشاد کب فرمایا سرکار نے؟ یہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ، خطبہ حجت الوداع میں آخری حج فرما کے آپ نے جو خطبہ دیا، اس خطبے میں ارشاد فرمایا، جس خطبے میں حضور نے فرمایا تھا کہ آج میں نے تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا، اس خطبے میں ارشاد فرمایا۔ اب عورتوں کے، بیویوں کے حقوق کے بارے میں آپ خود اس بات سے اندازہ لگائیں کتنا اہم موضوع تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے عظیم وقت میں اور اپنے آخری خطبے میں ان عورتوں کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ڈرو، کیونکہ وہ اس وقت جب سے تمہارے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ بظاہر تو تمہاری امان میں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس امان کو اپنی امان قرار دیا اور ساتھ فرمایا کہ اگر تم ان پر ظلم کرو گے، اگر ان کے ساتھ زیادتی کرو گے، اگر ان کے ساتھ تم حسن سلوک نہیں کرو گے تو یوں سمجھو کہ تم نے اللہ رب العزت کی امان کو پامال کر دیا، اللہ رب العزت کی امان کو چھوڑ بیٹھے۔ تو اگر چاہتے
رب العزت نے عظیم ذمہ داری دی ہے. اب دیکھیں بندے کی امان تو اللہ کی امان، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور اگر کوئی اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے تو آپ خود اندازہ کریں اللہ رب العزت اسے درجہ کتنا بلند عطا فرمائے گا. کیونکہ یہ دین اسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ جو دین ہے، اس دین نے اگر حقوق رکھے ہیں تو اللہ رب العزت نے درجات بھی رکھے. جو اچھے طریقے سے حقوق پورے کرتا ہے، جو پورے کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام بھی پاتا ہے. اس لیے دریا نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں ڈرو. اب اگلی جو حقوق ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ عورت پر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی. اور اگر ہم ایک نظر اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں اور دوسری جانب اپنے اخلاق کو دیکھیں، اپنے معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں، تو میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری جس کو اللہ رب العزت کے محبوب نے ہم پہ عطا فرمایا تھا، ہم اس سے دور ہو چکی ہے. اب سنیے کہ عورت بیوی جو ہے وہ آپ کا کون کون سا کام کر سکتی ہے اور ہم کون کون سا کام کرواتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین طیب نے، دین مبارک نے عورت کے حقوق میں یہ شامل رکھا ہے. عورتوں کا یہ حق نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کے والدین کی خدمت کرے تو اس کی مہربانی ہے. یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. اگر عورت کرے تو اس کی مہربانی ہے اور اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے اور اللہ رب العزت اسے مقام بھی عطا فرمائے گا. لیکن اگر عورت اس بات کا مطالبہ کرے کہ میں نے الگ مکان لینا، میں آپ کے والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو یہ عورت کے حقوق میں شامل ہے. یہ بیویوں کا حق ہے، وہ یہ مطالبہ کر سکتی ہیں. مگر ہم معاشرے کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر رہنا ہے تو والدین کے ساتھ رہنا پڑے گا، نہیں تو بے شک تو چلی جا. تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. پھر اس کے بعد عورت جو ہے آپ کے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. میرے خیال سے اس معاشرے کے اندر کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی جس نے آپ سے کبھی معاوضہ مانگا ہو. عورت کبھی معاوضہ نہیں مانگتی کہ میں نے تیرے بیٹے کو دودھ پلایا، مجھے اس کے پیسے دو، نہیں مانگتی. مگر اسلام کیا فرماتا ہے؟ اسلام یہ فرماتا ہے کہ اگر عورت دودھ پلائے تو اس کی مہربانی ہے، اگر وہ نہ پلائے تو مرد کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اس کا بھی معاوضہ دے. یہ مرد کا حق ہے، یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ دے. مگر عورت کی مہربانی ہے کہ وہ کسی پہ مطلب کبھی بھی اس نے کبھی اس کا مطالبہ ہی نہیں کیا. تو اس قدر عورت جو ہے صبر کے ساتھ زندگی بسر کرے اور ہم اس پر ظلم کریں تو پھر بروز قیامت حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ تو ہمارے سامنے آنا ہے. حقوق اللہ، اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے میں معاف کر دوں گا، مگر جو حقوق العباد ہیں وہ تب معاف ہوں گے جب وہ بندہ معاف کرے گا جن کے ہم نے حق کو غصب کیا. اب آپ ذی وقار حدیث مبارکہ پھر سنیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عورتوں کے معاملے میں ڈرو، وہ تمہاری امان میں ہے. آگے ارشاد فرمایا انہیں اچھا کھانا کھلاؤ، انہیں اچھا پہننے کے لیے کپڑا دو. یہ مرد کے حقوق میں شامل ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ ناجائز ڈیمانڈ کر رہی ہے. بیوی کا بھی حق ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ وہ بھی اپنے شوہر سے اس کی حیثیت سے بڑھ کر ڈیمانڈ نہ کرے. مگر مرد کا بھی حق یہ ہے کہ جتنی اس کو اللہ رب العزت نے استطاعت عطا فرمائی ہے اتنا اچھا لباس لے کے دے. یہ مرد کے حقوق میں، عورت کے حقوق میں شامل ہے، وہ مطالبہ کر سکتی ہے اچھے لباس کا. اسی طرح آگے فرمایا اچھی رہائش کا مطالبہ. الگ رہنا چاہتی ہے الگ مکان بنا کے دیں گے. اگر فیملی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اسے فیملی کے ساتھ رکھے، مگر اس میں بھی حسن سلوک ہو. اگر بیوی آپ کو اچھی ملی
جو آپ کا بھی خیال رکھے, آپ کے والدین کا بھی خیال رکھے, آپ کے بھائیوں کا بھی خیال رکھے, آپ کی بہنوں کا بھی خیال رکھے, اور آپ کے جو والدین ہیں ان کا رویہ آپ کی بیوی کے ساتھ سخت ہو, تو یہاں والدین کو سوچنا چاہیے کہ کہیں اپنے بیٹے کا گھر تو برباد کرنا نہیں چاہتے. اگر وہ حسن سلوک سے پیش آ رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی, ہماری بہو جو ہمارے گھر میں اچھے طریقے سے نہ رہے. اب آپ اسی وقت یہ عورت کا حق ہے کہ اسے اچھا مکان دیا جائے. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ایک طرف ہے والدین, دوسری طرف ہے بیوی. بیوی کا مطالبہ کچھ اور ہے, والدین کا مطالبہ کچھ اور ہے. بیوی چاہتی ہے کہ اس گھر میں یا میں رہوں گی یا میری ساس رہے گی. بیوی کا مطالبہ یہ ہے. اسی طرح ماں کا مطالبہ یہ ہے کہ یا یہ رہے گی یا میں رہوں گی. اب مرد کی درجہ ہے, مرد اس پریشانی میں کیسے دونوں طرف سے جو اتنی سختی ہے ان کو سولو کیسے کرے. اس کے لیے مرد کو چاہیے کہ وہ ایسی حکمت عملی کے ساتھ پیش آئے کہ والدین بھی ناراض نہ ہوں اور بیوی بھی ناراض نہ ہو, دونوں کو خوش کرے, دونوں کو راضی کرے. تو اس کا ایک آسان سا نسخہ ہے, وہ یہ ہے کہ جب ماں کو ملے تو ماں کا مطالبہ تو یہ ہے کہ یا یہ رہے گی یا میں رہوں گی, تو بیٹا آ کے سیدھی بات کر دے کہ امی جان اگر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تو آپ بتائیے آپ میرے ساتھ پھر کیا کریں گے. تو ظاہر ماں کہے گی تیری اور شادی کروا دوں گی. اب بیٹے کا حق یہ بنتا ہے کہ بیٹا یہ بات سن کر اگلی بات کرے, امی جان اگر وہ آپ کی نافرمان ٹھہری تو پھر کیا کرو گے. پھر اس کو بھی چھوڑ دوں گا, تیسری کو بھی چھوڑ دوں گا. جب تک فرما بردار نہ آئے تب تک تم اس سے جدا رہنا پسند کرتی ہے, اسے گھر میں نہیں رہنے دے گی. تو کوئی بات نہیں امی جان آپ ایسے کریں, آپ شادیاں کرتی ہیں میں طلاق دیتا ہوں. تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ سمجھدار بیوی یہاں آ کے سمجھ جائے گی, سمجھدار ماں وہ سمجھ جائے گی کہ نہ جانے آنے والی کیسی ہوگی, اس سے بھی سخت نکلے گی. تو پھر کیا کریں گے, آئے روز شادیاں ہی کرتے رہیں گے, سمجھ جائے گی. اسی طرح جب بیوی کے پاس جائے, اب بیوی کہے کہ میں نے یہ رہنا ہے یا میری ماں یہ تیری ماں رہے گی, تو بڑا آسان سا کلیہ ہے. بیوی کو کہے ٹھیک ہے جہاں تو چاہتی ہے ہم وہیں چلے جاتے ہیں, مگر یہ جائیداد والدین کی ہے وہ مجھے نہیں دیتے. جائیداد ان کی ہے, یہ مکان انہی نے بنا کے دیا, یہ سب کچھ انہی کا ہے. چل ہم ذرا فٹ پاتھ پہ رہ کے گزارا کرتے ہیں, تو میں کماتا ہوں جتنا کماؤں گا اس کے ساتھ ہم گزارا کریں گے. ہمارے پاس تو مکان ہی نہیں ہوگا, یا کرائے کا مکان لیں گے تو یا در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے. جدھر تیرا دل کرتا ہے میں تیری خوشی کے لیے اتنا کر سکتا ہوں. تو میرے خیال سے سمجھدار بیوی یہاں پہ سمجھ جائے کہ یہیں رہنا مناسب رہے گا. اب مطلب یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا بھی خیال رکھے, والدین بھی ناراض نہ ہوں اور بیوی جو ہے وہ بھی ناراض نہ ہو. ایسے انداز سے بندہ پیش آئے کہ دونوں کو خوش کرے, دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرے. تو جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہ معاشرہ سنور بھی سکتا ہے اور اس معاشرے کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے. اب آپ اسی وقار عورتوں کے حقوق ہیں بیویوں, بیوی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو اتنی سی بات کو سمجھ لیجئے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدھا ایمان ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بغیر شادی شدہ مرد اگر نفل عبادت کرے اور 100 نفل پڑھ دے اور شادی شدہ صرف 2 نفل پڑھ دے, اس کے 2 پڑھے زیادہ اجر ثواب رکھتے ہیں. 100 والے کے کم ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب شادی نہیں ہوتی تو کئی قسم کی دل میں خواہشات ہوتی ہیں. جب شادی ہوتی ہے تو ان خواہشات کو اللہ تبارک و تعالی جو اس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں اس خواہشات کا حل نکلتا ہے. بندہ نہ جانے کتنی بری خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے شادی سے پہلے, مگر یہ آدھا ایمان تب بچتا ہے جب بیوی گھر میں آتی ہے.
اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے اس بیوی کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ اب سنیے اس کا دوسرا، اگر بیوی کا آپ نے عظمت کو دیکھنا ہے تو اس بات کو دیکھیے گا، خدا نہ کرے کسی کو پتھری ہو جائے، گردے میں ہو جائے، پیتے میں ہو جائے، کہیں ہو جائے۔ کل ایک بھائی مجھے ملے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر جی بڑی تکلیف ہے، تو تقریباً لاکھ ڈیڑھ لگا کے آپریشن ہوا ہے، تو بڑے مسائل بڑی تکلیف سے گزرا ہوں۔ تو احباب عزیز وقار بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 45-46 mm کی جو پتھری ہوتی ہے، آپ کو پتہ وہ کتنا پریشان کرتی ہے۔ اور جب عورت اتنے بڑے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، بتا اس عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ آپ نے حدیث مبارکہ سن رکھی ہے، مگر آج دیکھتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت بنتی کیسے؟ جب ماں بنتی ہے تب جنت کیوں بنتی ہے؟ تو مجھے تو اس بات کی سمجھ آئی ہے، سوائے اس کے مجھے اور کوئی سمجھ نہیں آئی کہ جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو اسے تکلیف اس قدر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں جس کو ایک کانٹا چبھ جائے بندہ مومن کو، اللہ رب العزت اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی سی تکلیف مالک برداشت نہیں کرتا، اس کے گناہ مٹتے ہیں۔ تو یہ جو بچے کی پیدائش کے وقت درد ہوتا ہے، مجھے بتائیے ذرا، یا بچے کی ولادت کے وقت یا جو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، بتائیے اس تکلیف سے جب عورت نکلتی ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جب ماں بنتی ہے تب جنت بنتی ہے، پہلے کیوں نہیں بنتی؟ تو یہی وجہ ہے کہ اسے تکلیف اس قدر ہوتی ہے۔ احباب عزیز وقار اتنی تکلیفوں کے مراحل سے گزر کر، اچھا جب بیوی بنتی ہے، آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے عورت کو؟ جب اپنے بھائیوں کو چھوڑتی ہے، جب اپنے والدین کو چھوڑتی ہے، تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ کبھی اس بات پہ غور کیا ہے؟ تو یہ غور آپ تب کریں گے جب آپ کی بیٹی آپ کے گھر سے جائے گی، پھر یہ درد محسوس ہوگا۔ پہلے شاید محسوس نہ ہو، لیکن اس وقت ضرور محسوس ہوگا یہ درد بیٹی کا، کہ بیٹی جب اپنے والدین کو چھوڑ کر دوسرے گھر جاتی ہے۔ احباب عزیز وقار خدا نہ خواستہ یہ جن کے لیے والدین کو چھوڑتی ہے، بھائیوں کو چھوڑتی ہے، بہنوں کو چھوڑتی ہے، جنہوں نے پالا پوسا، جنہوں نے تعلیم دلوائی، جنہوں نے اسے جوان کیا، اور جوان کر کے جب اپنا داماد بنایا، خدا نہ خواستہ داماد اچھا نہ نکلے تو مجھے ایمان سے بتائیے گا، ایک لمحے کے لیے سوچ کہ اس باپ کے دل پہ کیا گزرے گی جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی جب تک فاطمہ تیرے نکاح میں ہے تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے لیے ایک تعلیم تھی، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے، اپنی امت کو سکھانا چاہتے تھے کہ بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے۔ تو بیٹی جب اتنے درد سہ کر ہمارے گھر میں آتی ہے کسی کی، اپنے والدین کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، اب والدین کے سامنے تو وہ ہر ایک ڈیمانڈ رکھ سکتی تھی، اب ان کی وہ ڈیمانڈ اب کون پوری کرے گا؟ تو یہ ہمارے ذمے میں ہے، یہ شوہروں کے ذمے ہے کہ اپنی بیویوں کے حقوق پورے کریں۔ احباب عزیز وقار والدین نے کتنی محبت سے پالتے ہیں اپنی اولاد کو، نہ جانے اگلا گھر کیسا ہوگا۔ بیٹی کو یہ فکر ہی کھا جاتی ہے۔ گھر میں ماں ہوتی ہے تو ماں کیا کہتی ہے؟ کوئی نہیں، بیٹی ہے، غلطی کر بیٹھی ہے، آئندہ سنور جائے گی۔ کاش کہ کبھی جو ماں ساس کے روپ میں ہوتی ہے وہ بھی کہے بیٹی ہے، غلطی کی ہے، آئندہ نہیں کرے گی۔ مگر آج تو اس معاشرے کے اندر چھوٹی سی بات ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی معافی عطا فرمائے۔ نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، گھروں میں کس قدر ناچاکیاں ہوتی ہیں، اور یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ بندے جو ہیں، وہ شوہر جو ہیں، وہ مارنے پیٹنے تک آ جاتے ہیں بیوی کو۔ تو نہیں میرے بھائی، یہ اسلام کبھی بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ بیوی کو
مارا پیٹا جائے۔ اگر آپ زیادہ تنگ ہیں تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ اسے طلاق دے دیں، مگر مارنے کا حکم کہیں نہیں فرمایا، سزا دینے کا حقدار نہیں ہم۔ ہاں، نماز کے لیے دیگر شرعی امور آپ اسے سمجھائیں جو وہ پورے نہیں کر رہے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، جیسے بھی وہ اسلام کے معاملے میں غفلت کرتی ہے تو ہمارا حق ہے کہ اسے سمجھائیں۔ اور دوسری سزا یہ ہے کہ عورت سے اپنا بستر الگ کر لیں، یہ وہ سزا ہے جو کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنے آپ کو جدا کر لیں بیوی سے، وہ سیکھ جائے گی، مگر مارنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، بیوی نے اگر ٹائم پہ چارہ نہیں کاٹا آپ کے جانوروں کے لیے تو ہم ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں۔ اگر بیوی نے آپ کے کپڑے بتقاضۂ بشریت اسے بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ٹائم پہ استری نہیں کیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا بناتے ہوئے اگر سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، مرچ زیادہ ہو گیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی اپنی غلطیوں کو بھی دیکھا ہے ہم نے کہ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، مگر اس عورت کی ایک غلطی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کی طرف دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر کتنی غلطیاں ہیں۔ اگر وہ ہمارے ماتحت ہے تو ہم بھی کسی کے ماتحت ہیں، اگر وہ نافرمانی کرتی ہے تو اتنی سزا ہے، بتائیے ہم جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو ہمارے لیے کتنی ہوگی سزا۔ احباب ذی وقار، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ڈرو، ان کے حقوق پورے کرو، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ پیش کرو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مرد بیوی سے وفا کرے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عورت بے وفا نکلے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو جوڑے بنائے ہیں نا، قرآن مجید فرماتا ہے پاکوں کے لیے پاک بیویاں ہیں اور خبیثوں کے لیے خبیث ہیں۔ لیکن بندہ سمجھ جائے، اگر پہلے غلط بھی تھا اور سمجھ جائے تو یقیناً بیوی بھی سمجھ سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، آج کی یہ بہت عظیم میسج حضور شیخ الاسلام کا آپ تک میں نے پہنچایا ہے کہ بیویوں کے معاملے میں ہمارا جو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری اولادیں بگڑ جاتی ہیں، ہماری نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ بیوی ہر وقت پریشان رہتی ہے، وہ آپ کے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتی۔ جب بیوی خوش ہوگی تو آپ کے بچوں کی تربیت کرے گی، جب آپ کے بچے تربیت یافتہ ہوں گے تو پھر ہی تو معاشرہ مستقل معاشرہ بنے گا۔ آپ کے بچے جب فرما بردار بنیں گے آپ کے، تو سکھانا تو ماں نے، تو جس ماں نے سکھانا ہے وہ ہر وقت پریشان رہتی ہے آپ کے رویوں سے، آپ کی ناراضگیوں سے، آپ کے لڑائی جھگڑوں سے۔ تو جب وہ خوش ہی نہیں ہے تو وہ کیسے آپ کے بچے کی تربیت کرے گی؟ تو تربیت تب کرے گی جب ہم اس کی خوشیوں کا خیال رکھیں گے، جب انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آج کا یہ میسج ہر اس بندے تک ہے کہ کوئی بھی اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے کوئی بھی بندہ ران مرید نہیں بنتا، یہ ہمارے معاشرے کی بات ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امی عائشہ صدیقہ کھانا بنا رہی تھی روٹیاں، حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ایک پیڑا اٹھایا، اس کی روٹی بنا کے تندور کے اندر لگا دی، ساری پک گئی، وہ ایک نہ پکی۔ امی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک نہیں پکی، سرکار نے فرمایا اس کو ہاتھ میرے لگ گئے۔ جس کو مصطفیٰ کریم کے ہاتھ لگ جائیں، حضور نے فرمایا یہ آگ تو کیا، اسے تو دوزخ کی آگ بھی نہیں ساڑ سکتی۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بھی تو معنی معلوم ہوتا ہے حضور نے روٹی کیوں بنائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبزی کٹوایا کرتے تھے گھر بیویوں کے ساتھ بیٹھ کے، کام کاج کروایا کرتے تھے بیویوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی زندگی بسر کی ہے، تو یہاں بیویوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ران مریدی نہیں ہوتا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اندر ہے، حضور کی سنت مبارکہ ہے، یہ حسن سلوک، احسان اور محبت کا تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ مل جل کے رہیں تاکہ وہ دوسرا گھر محسوس نہ کریں، اپنا گھر محسوس کریں۔ دیکھیں نا، چھوٹی ہوتی ہے بیٹی تو والدین کیا کہتے ہیں، اس کا یہ گھر نہیں، اس کا گھر کوئی اور ہے، اور خدا نہ خواستہ شوہر بھی لڑائی جھگڑا کرے اور کہے گا دفع ہو جا اپنے ماں باپ کے گھر۔ مجھے آپ ہی بتائیے عورت کا گھر کون سا گھر ہوتا ہے؟ عورت کا گھر کون سا ہے؟ تو
تو جب آپ اس طرح محبت سے رہیں گے تو وہ اپنا گھر سمجھے گی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے معاملات ہمیں سکھائے۔ حضور آئے اسی لیے کہ ہمیں سکھائیں۔ کاش کہ اللہ رب العالمین ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا فیض عطا فرماتا۔ کاش کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت